کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں، کسی بھی میدان میں پیچھے نہ رہنے دیں۔ ان میں سب سے پہلی تعلیم اپنے بچوں کا عقیدہ مضبوط کریں، دینی تعلیم انہیں دیجیے، انہیں بتائیے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اسلام پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن آپ کا بچہ بتا نہیں سکتا کہ کس بات پر انگلی اٹھی ہے، کس بات پر انگلی اٹھی ہے۔ اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہیں، جملے کسے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس میں غلطی کہاں ہے اور ہمیں کہاں غلط کہا جا رہا ہے۔ کیوں کہ حضرت گوگل جو ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں، فوراً گوگل کھول کر دیکھتے ہیں کہ بھئی غلطی کہاں ہے، اور اس کے بعد اس کو فارورڈ کرتے ہیں کہ دیکھو وہ ویڈیو جو نکلی ہے اس کی بات یہ ہے۔ اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیے، اسلام سکھائیے، دین سکھائیے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوان بچوں، تم میں سے کتنوں کو غسل کا طریقہ آتا ہے؟ غسل واجب کا طریقہ کتنوں کو آتا ہے؟ میرے بزرگوں، اسلامی بھائیوں، کتنوں کو سورہ فاتحہ صحیح آتی ہے؟ کتنوں کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنی آتی ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں اہل حدیث بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ کیا سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح آتا ہے؟ مجھے پڑھنا صحیح آتا ہے؟ کبھی امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کہا کہ میری سورہ فاتحہ درست کر دیجئے؟ کبھی کہا آپ نے؟ شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ آج ہی اگر بیوی کہہ دے کہ 10,000 روپے لے کر آ جاؤ، میں اپنے اماں کے گھر چلی جاؤں گی، کسی بھی کہاں جا کے ہاتھ پھیلا دے گا، کسی کے بھی ہاں آگے ہاتھ پھیلا دے گا کہ مجھے قرض دے دو ورنہ میرا گھر بگڑ جائے گا۔ لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ میری سورہ فاتحہ بگڑتی ہے، میری نماز ہی بگڑتی ہے، میری سورہ فاتحہ سیدھی کر دو۔ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ وعد کیسے بولنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے آپ کو نہیں آتا۔ صاد صراط الذین کیسے پڑھنا چاہیے آپ کو نہیں آتا۔ عین کیسے نکالنا چاہیے آپ کو نہیں آتا۔ کس خوش فہمی میں ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہے؟ آئیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں سعودیہ کے ایک عالم کا۔ ماشاءاللہ کافی سالوں سے وہ دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے، مسجد کی امامت کرتے تھے، 40 سال سے زائد ان کی مسجد کی امامت کو ہو گئے۔ ایک دن کسی نے ان کے اندر احساس جگایا کہ کتنے بزرگ ایسے ہیں جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ شرمانے کی بات نہیں ہے، جس کو نہیں آتا سیکھ لیں، نہیں سیکھو گے نمازیں برباد ہیں۔ ویسے ہی 5 میں 2 ڈنکی 3 ڈنکی مارتا ہے، وہ بھی چلی جائے گی۔ سیکھ لو سورہ فاتحہ۔ تو انہوں نے، کسی نے بات ڈالی کہ بزرگوں میں سے کتنوں کو سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ سب سے پہلے ان کا خیال اپنی ماں کی طرف گیا، میری ماں کی سورہ فاتحہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ گئے انہوں نے کہا اماں سورہ فاتحہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ کہا بیٹا مجھ سے سورہ فاتحہ پوچھ رہے تو؟ کہا کہ نہیں اماں میں سننا چاہتا ہوں آپ سے سورہ فاتحہ۔ تو 2 آیتیں پڑھی، سورہ فاتحہ ان کا ختم ہو گیا۔ قسم کھائی کہ میں لوگوں کو اس وقت تک نہیں سکھاؤں گا جب تک کہ میں اپنی اماں کو نہیں سکھاؤں گا۔ انہوں نے تجوید کے ساتھ سورہ فاتحہ پوری انہیں سکھائی، اس کے بعد دین سیکھنا شروع کیا ان کی ماں نے۔ بعض مرتبہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمارے چراغ تلے ہی اندھیرا ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کو تو بھیج رہے ہیں لیکن ہمارے اندر ہی کئی چیزیں نہیں ہیں۔ وضو کا طریقہ ہمیں صحیح نہیں معلوم، جب سجدے سے اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، طریقہ ہمیں نہیں معلوم، کیسے اٹھنا چاہیے، انگلیاں کیسے ہونی چاہیے ہمیں نہیں پتا۔ ہماری پہچان، سلفیوں کی پہچان ہماری نماز سے ہوا کرتی تھی، ہماری نماز سے ہوا کرتی تھی کہ کھڑے ہوتے ہیں تو کھمبے کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، حرکت نہیں کرتے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اطمینان کی نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ، یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ، دیگر اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے انڈیا میں آ کر جامعہ سلفیہ بنارس میں
جامعہ سلفیہ بنارس میں اہل حدیثوں کی نماز دیکھی تو جا کر وہاں کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنی ہو تو انڈیا میں جا کر وہاں دیکھ لو، وہاں جا کر دیکھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے۔ اگر امام صاحب 12 منٹ نماز پڑھا دیے تو ان کی تو خیر نہیں، ان کی تو خیر نہیں۔ وہ شخص جو کبھی فجر کی نماز کو نہیں آتا، ایک دن آ گیا، پتہ نہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہوگا، بیوی نے لات مارا، چلا آیا، اب اس دن امام صاحب 2 منٹ دیر سے آئے، انسان ہے، انسان ہے، انسان ہے، شادی شدہ ہے، ضرورتیں نہیں ہیں اس کی، نہیں ہے ضرورتیں اس کی، یعنی وہ فرشتہ ہے، بٹن کے ساتھ حاضر ہو جائے، 2 منٹ دیر سے آئے، کہتا ہے کیا اتنی بڑی تنخواہ دیتے ہیں ان کو، نماز کے لیے تو ٹائم پہ نہیں آتے۔ ایک ہی دن فجر پہ آیا ہے اور اس دن امام صاحب پہ سیدھے سیدھے۔ نہیں ہوتا ایسے، ہوتا ہے، ہوتا ہے، مسجد کے ذمہ داروں کو پتہ ہے، علماء ان چیزوں کو جھیلتے ہیں۔ محترم سامعین، ہر چیز کے لیے آواز اٹھانا، ہر چیز کے لیے آواز اٹھانا یہ ضروری نہیں ہے، بدلاؤ لے کر آئیے اپنے اندر۔ ہر چیز کے آگے واویلا مچانا یہ حل نہیں ہے، اپنے کردار سے اپنی پہچان بنائیے، اپنے کردار سے اپنی پہچان بنائیے، اسلامی اقدار کو اپنائیے، تعلیم، اسلامی تعلیم کو اپنے اندر لائیے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سکھائیے، عقیدہ پختہ کیجیے، ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے، عصری تعلیم ہے، اس میں بھی پیچھے نہ رہیں، اس میں بھی پیچھے نہ رہیں۔ ہمارے بچے بھی ڈاکٹر بنے، ہمارے بچے بھی انجینئر بنے، ہمارے بچے بھی میڈیا میں جائیں، ہمارے بچے بھی پروفیسر بنے، ہمارے بچے بھی ہر جگہ ہوں، حتیٰ کہ ہمارے بچے سیاست میں بھی جائیں سیاست میں، ضروری ہے تاکہ اپنے قوم کی حفاظت ہو، ہر جگہ ہماری قدر ہو، ہمیں قدر سے دیکھا جائے۔ ضروری ہے کہ چند لوگ ڈاکٹر بنے تو چند لوگ سیاست دان بھی بنے، ضروری ہے اس بات کی کہ بیدار ہو جائیں، آپ بیدار ہو جائیں، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں آپ کے شہسوار ہوں، وکیل ہوں، آپ کے پتہ ہو کہ قانون کیا ہے، دستور ہند کیا ہے، آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ کو کیسے جینا ہے یہ بتائیں، ہونا چاہیے، یہ بیداری بھی آپ کے اندر آنی چاہیے۔